اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر رکوع میں اور جتنی دیر سجدے میں لگتی تھی اتنی ہی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربنا ولک الحمد کے پوزیشن میں لگتی تھی اور دو سجدوں کے درمیان لگتی تھی تقریباً تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں کیا پڑھتے تھے؟ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں کیا پڑھتے تھے؟ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ تو دیکھو دونوں کا وقت برابر ہو گیا۔ اور ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربنا سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو پیچھے سے صحابی نے کہا کہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ تو یہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اگر کوئی پڑھے گا تو یہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی کے برابر ہو جائے گا۔ اور صحابی نے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ تبھی پڑھا ہوگا جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے رہے ہوں گے، ورنہ اگر ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے گئے ہوتے تو وہ صحابی کھڑے ہو کر کے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ امام نے اللہ اکبر کہا اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الائمہ سید المرسلین، تو معلوم یہ ہوا کہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اتنا وقت کہ جتنے وقت میں یہ چیز پڑھ سکے اتنی دیر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد کھڑے رہنے کا معمول تھا۔ تو اس کا آپ حساب کریں کہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، تو یہ تقریباً سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب سلام پھیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوچھا کہ بھائی آج ایک نیا حمد کسی نے پڑھا تھا میرے پیچھے، کون ہے وہ؟ کون ہے؟ کس نے یہ پڑھا؟ ربنا ولک الحمد کے بعد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ حق تعالی شانہ کبھی کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ایسی اچھی اچھی باتیں القاء فرماتے تھے اور الہام فرماتے تھے حق تعالی شانہ، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو سنتے تھے اور اس پر مہر لگا دیتے تھے تو تقریر ہو جاتی تھی، حدیث بن جاتی تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو جاتی تھی۔ تو پوچھا کہ کون ہے بھائی جس نے آج یہ نئی بات پڑھی ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی؟ اب آپ میں سے کوئی یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات نہیں سکھلائی تھی وہ نماز میں پڑھنا شروع کر دیا، تو جواب یہ ہے کہ بھئی وہ بڑے بڑے فقہا تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، جب ان کے دل میں ایک اچھا خیال آتا تھا اس پہ غور کرتے تھے کہ شرعی نقطۂ نظر سے ٹھیک ہے یا نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ بات ڈالتا تھا کہ شرعی نقطۂ نظر سے ٹھیک ہی لگ رہا ہے، وہ پڑھتے تھے، پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے اور پھر مہر بھی لگا دیتے تھے۔ تو کہا کہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، بھائی کس نے پڑھا آج یہ؟ تو وہ صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میں نے پڑھا۔ تو کہا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جب تم نے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھا تو اللہ تعالی شانہ کو تمہارا یہ ذکر اتنا پسند آ گیا کہ فرشتوں نے جب دیکھا کہ اللہ کو یہ بہت پسند وظیفہ ہے تو تقریباً 30 فرشتے دوڑے کہ اس حمد کو لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ آپس میں انہوں نے سبقت کی، دوڑے بھاگے کہ یہ جو اس نے پڑھا ہے ابھی ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، اسے لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کو یہ حمد کا یہ فارمولا جو ہے بہت پسند آیا ہے۔ تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اور دو سجدوں کے درمیان میں بھی اتنا بیٹھے پھر، اور اس کے لیے دعا بھی ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی ورزقنی۔ تو دیکھو اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی ورزقنی، اگر اس کو کوئی پڑھے گا تو 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کے برابر ہو جائے گا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام لمبا ہوتا تھا، یعنی سورہ فاتحہ اور قرات والا وقت لمبا، اور التحیات کا وقت لمبا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ کتنی چیزیں رہ جاتی ہے؟ رکوع رہ جاتا ہے، رکوع کے بعد کھڑا ہونا قومہ رہ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سجدہ رہ جاتا ہے، اور 2 سجدوں کے درمیان کا جلسہ
تو ان چار چیزوں کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ قریباً من السوا، تقریباً برابر ہوتا تھا. تو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اور دو سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، تو قریباً من السوا ہو جاتا ہے، تقریباً برابر ہو جاتا ہے. اور پھر یہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی سے ہمارا قومہ بھی صحیح ہو جائے گا، اور 30 فرشتے دوڑتے ہیں، تقریباً 30 فرشتے. اللہ کو بہت پسند ہے یہ حمد. اور دو جلسوں کے درمیان اگر ہم نے دعا پڑھ لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی، تو ہمارا جلسہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور پھر دعا ہر جلسے میں اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، وعافنی، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما، وہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، ورزقنی، اور اے اللہ مجھے مادی اور روحانی روزی عطا فرما. اب نماز ٹھیک ہو گئی. اور یہ جو موشن لیس ہونے کی حالت میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو سر سے نماز اتر جائے گی، مگر اتنی نکمی کہ کہا یہ جائے گا کہ دوبارہ نماز کو دوہرا، دوبارہ نماز پڑھ، ارجع فصلی فإنک لم تصلی. ارے بھائی دوبارہ نماز پڑھ، تیری نماز ٹھیک نہیں ہے، کامل نماز نہیں ہے تیری. اللہ کے یہاں اس نماز کا کوئی ویلیو نہیں ہے. تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ رکوع، یہ سجدہ، یہ قومہ، یہ جلسہ، یہ نماز کا حق ہے. اور تطفیف کس کو کہتے ہیں؟ جس کا حق ہے اس کو اس کا حق نہ دینا. اور پھر یہ رکوع اور سجدہ یہ اللہ کا بھی حق ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک شخص کو کہ اس نے نماز پڑھی اور نماز میں رکوع جو ہے وہ بہت مختصر کیا، اور اس نے سجدہ بھی بہت مختصر کیا، یعنی صحیح سجدہ نہیں کیا اور صحیح رکوع نہیں کیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا اس سے؟ لقد تففت، تو نے تطفیف کی ہے. تو معلوم ہوا کہ مال وغیرہ دینے میں صرف تطفیف نہیں ہوگی، جس کو بھی جو حق دینا ہے وہ حق آپ اسے نہیں پہنچائیں گے تو ویل للمطففین میں یہ داخل ہے. ہلاکت ہے تطفیف کرنے والوں کے لیے، ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے. تو دیکھو یہاں حضرت عمر نے کہا کہ تو نے تطفیف کی. بھائی تطفیف کا کیا معنی؟ میں نے کیا تطفیف کی؟ تو کہا تو نے تطفیف یہ کی کہ نماز کا جو حق تھا رکوع کا وہ تو نے نہیں دیا، نماز کا جو حق تھا سجدے کا وہ تو نے نہیں دیا، اللہ کا جو حق تھا سجدے کا، اللہ کا جو حق تھا رکوع کا وہ تو نے نہیں دیا. اس پر سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کر کے ایک اصول لکھا، اور وہ اصول یہ لکھا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ، کہ ہر چیز میں وفا یعنی پورا ادا کرنا بھی ہوگا، اور ہر چیز میں تطفیف بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ نے جس چیز کا حق ادا کرنا چاہیے تھا اس چیز کا حق ادا کیا تو وفا ہے، اور اگر آپ نے جس چیز کا جو حق ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا تو تطفیف ہے. یہ جس وقت دینی مجلس ہے تو دینی مجلس کے بھی کچھ حقوق ہیں. جو اس حق کو ادا کرے گا تو وہ وفا کرنے والا ہوگا، اور اس کو ادا نہیں کرے گا تو تطفیف کرنے والا ہوگا. یہ جو وعظ ہو رہا ہے یا علمی مجلس ہے، جو بیان کرنے کی چیز ہے، جس طرح سے بیان کرنے کی چیز ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں. اگر ان حقوق کو ادا کیا تو کہا جائے گا کہ وعظ کے حق کے ساتھ وفا ہوا، اور اگر اس کو ادا نہیں کیا گیا، ان حقوق کو ادا نہیں کیا گیا تو کہا جائے گا کہ بھئی تطفیف کی ہے. تو ہر چیز میں تطفیف ہو سکتی ہے. جہاں کہیں مثال کے طور پر بیوی ہے، بیوی تو بیوی کے کچھ حقوق ہیں ہمارے ذمے، تو اگر بیوی کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی میں کمی رہ جاتی ہے تو یہ تطفیف ہے. اور بیوی کے جتنے حقوق ہیں وہ سارے کے سارے حقوق اگر ادا ہو رہے ہیں تو یہ وفا ہے. اسی طرح شوہر کے حقوق ہیں، شوہر کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ سارے ادا ہو رہے ہیں تو وفا ہے. اور شوہر کے جتنے حقوق ہیں ان کی ادائیگی میں اگر کمی ہو رہی ہے تو تطفیف ہے. ایک شخص جو ہے وہ کسی کو مزدوری پہ رکھتا ہے، اجرت پہ رکھتا ہے، فیکٹری میں کام کرنے کے لیے رکھتا ہے، اپنے گھر میں بلڈنگ ورک کرانے کے لیے، پلمبنگ کے لیے بلاتا ہے، اور اس سے کام پورا لیتا ہے، مگر اجرت دینے کا جب وقت آتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ کرتا ہے، اور ہیلے بہانے کر کے 300 کے بجائے 250 دیتا ہے، 350 دیتا ہے. یہ تطفیف ہے.
اور اگر 300 دیتا ہے اور اس سے بھی بہتر 305 دیتا ہے، 310 دیتا ہے، تو اسے وفا کہیں گے۔ آپ نے ٹیکسی کی اور ٹیکسی کر کے اس کے ساتھ ایک بات طے ہو گئی، اس کے بعد طے ہو گئی اور جب منزل پر پہنچے تو وہاں جا کر کے آپ کمی کرانے لگے، اور اتنا اسے پریشان کیا کہ اس نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے 250 ہی دے دو، جاؤ جان چھوڑو۔ یہ تطفیف ہے۔ 300 کا معاہدہ ہوا تھا تو 300 دینا چاہیے، تب جا کر کے وفا ہوگی۔